کرمانی صاحب، خاکوانی صاحب نے سچی بات کی ہے، آپ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں، آپ کی بات بھی فرق نہیں ہے. کس لحاظ کبھی آپ کہہ دیتے ہیں ووٹ کو عزت دو، جب موقع ملتا ہے تو جب بھی ڈالنے میں سب سے آگے کھڑے لیکن ہوتے ہیں. اس کا جو ہم نے اس کا پھر خمیازہ بھی تو بھگتا ہے. جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو لگایا تھا تو آپ دیکھیے کہ اس خمیازہ وقت تب بھگتا تھا یا 9 اپریل کے بعد بھگتا ہے؟ نہیں، کبھی بیٹھ کے جائزہ لیا؟ لیکن اب وہ ظاہر ہے ایک نعرہ اگر رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب تھا، لیکن اب کیا کیا جائے کہ ووٹ کو عزت کو میں ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں. جمہوریت 9 ہے. اپریل 2022 سے پہلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے تھے، ایک سیالکوٹ کی صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ کے آپ سارے بائی الیکشنز پاکستان والے جیت گئے تھے. اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ کا جو حال ہوا ہے تو دیٹ شوز کہ آپ کا 9 اپریل کا فیصلہ آپ پہ بھاری پڑا ہے. وہ غلط فیصلہ تھا. میں اس کو ذاتی میری رائے یہ ہے، مجھے نہیں پتا پارٹی میری کیا سوچتی ہے، لیکن جو ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیے، جو یہ جولائی کی بات آپ کہہ رہے ہیں جو الیکشن ہوئے تھے جس میں 15 سیٹیں پیپلز لے گئی تھی پی ٹی آئی، تو اس پر وہ ریئیکشن تھا، رد عمل دیا ووٹر نے کہ بھئی یہ غلط کیا تم لوگوں نے. تو میں اس چیز کے حق میں نہیں. پرویز شاہ، جو پارٹی سے بندے کٹے ہیں پی ٹی آئی سے، سارے عمران کی کوئی محبت میں مرے نہیں تھے جا رہے، وہ اپنے اپنے مفاد کی خاطر گئے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ کا پش آئی ہے تو انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی. پہلے کہتے تھے یہاں گولی مارو، اگلے دن پریس کانفرنس کر کے تقریریں کر رہے تھے. تو کیا اس سے اس کا ووٹ کٹ جائے گا، سارا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اب جو پرچار وہ خود کرتا رہا، اس پرچار کو آپ دیکھ لیجئے. مدینہ کی ریاست سے وہ شروع ہوا، یہودیوں سے وہ پیسے لیتا رہا، فنڈنگ اس کی ساری بھارتی اور یہودیوں نے مل کے کی، اور یہاں اس نے جو چورن بیچا، جو عام عوام کو بھی بیچا، جو آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک. اب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک پاکستانیوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے. اور ویسے بھی جن لوگوں نے الیکشنز لڑنے ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، وہ اس کی ٹکٹ پہ، البتہ تو مجھے علم نہیں ہے کہ یہ پارٹی کا کل کیا بنتا ہے، لیکن اگر ان کی آپ کو ایسے کوئی خدشات ہیں کہ پارٹی بین بین ہو جائے گی؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو حالات یہ چل رہے ہیں، اگر اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اس تمام گھڑمس کے جو ہیں وہ خود سامنے آ جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں کہ ان کی ایما پہ اور پلاننگ پہ ہوا تھا، تو آپ بتائیے کہ پھر کیا ہونا چاہیے. پہلے وہ انویسٹیگیشن کرے گا کون، اس کے بعد میں اس کے دیکھیے، اوپر بہت سے بات دے ثبوت سکتا تو ہوں. سامنے ابھی سے ہیں کون سے؟ کہ 8 مئی کو کیا باتیں ہوئیں، ان کے اپنے لوگ سامنے آ رہے ہیں. اچھا، اور ان کے وہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے، آپ نے کہا سر پہ گولی مارو، اس سے پہلے ذرا جائیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے تھا ہی ہیں، 10 اور سالہ ہم انہیں منصوبہ. کہتے تھے کہ یہ تم خدائی لہجے میں بات نہ کرو، یہ خدائی دعوے ہیں، تمہیں اگلے 5 منٹ کا نہیں پتا. اور آج وہ سارے جو کہتے تھے نا اگلے 5، اس سے اگلے 5 آج نظر آتے ہیں کئی اسکرینوں پہ. اتنے جو بڑے سورما تھے، اتنے جو بڑے انقلاب لا رہے تھے، جو ریاست مدینہ کی بات کیسے ایسے تھے ریاست مدینہ والے، ایک تھپڑ پڑا تو بھاگ گئے. خدا کا نام لیں، کیا پاکستانی قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا تھا؟ سب سے بڑا استحصال اس نے لوگوں کے ذہن کا کیا، کیسے اس نے لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا. اس سے بڑا جو ہے میں سمجھتی ہوں اس کا جرم اور کوئی ہو نہیں سکتا. خاکوانی صاحب، جو مذہب کا استعمال ہے سیاست میں، آئی جے آئی کے زمانے میں بی بی کے خلاف یہ کارڈ استعمال کیا گیا. وہ عورت کی حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر بھی ہمارے بڑے قابل لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تقریریں کرتے تھے جلسے جلوسوں میں جا کے. عمران نے نیکسٹ لیول پہ مذہب کا استعمال کیا. آئی جے آئی کا ماڈل بھی اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا تھا اور عمران کا ماڈل بھی اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا تھا. کبھی آپ سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستانی معاشرے کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا معاشرے کو ہم نے کھوکھلا کر دیا ہے، لڑا دیا آپس میں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ملک صاحب، ایمانداری سے دیکھا جائے تو یہ پبلک کو ایکسپلائٹ کرنے کے طریقے ہیں کہ وہ کسی طرح ہمارا ووٹر بن جائے. اس میں جب آپ مینیفیسٹو بناتے ہیں اس میں بھی ایسی ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ کوئی آج تک میرے نہیں خیال کہ 1-2 چیزوں کے علاوہ کوئی امپلیمنٹ کر سکا ہو. اور اگر 1-2 چیزیں بھی اگر امپلیمنٹ کی جائیں جس میں ایمانداری اور محنت کا ایک اور ترقی کا ایک جزو ہے تو یہ ملک کا یہ حال نہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں ووٹ لانے کے، یہ تو سراسر ایک جھوٹ تھا جو کہتے ہیں نا کہ مدینہ کی ریاست، یہ تو مطلب اس لیول پر آج تک کسی نے لوگوں کو ورگلایا نہیں، کسی کی لیکن بات ہے. خاکوانی صاحب، میرا ایک سوال ہے، 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی، لیکن عمران خان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسی پریزنٹ کیا کہ آج یہ ورلڈ کپ جیت کے آ گئے، امریکہ سے ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہو گئی. جب ہم سیاسی لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو ہمیں کیا ایک
مکمل ایک پکچر کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول ادا کیا، کیسے ہم نے ایک چیز کو پروجیکٹ کیا. پورا معاشرہ بٹ گیا دو حصوں میں. اتنی نفرت ہے کہ آدھے آدھے خاندان، میں بعض سیاسی لوگوں کا نام نہیں ٹی وی پہ لینا چاہتا، مطلب ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں، اور ان کے فیملیز بھی آدھے بھائی بہن بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کہ ایک نون میں ہے اور ایک پی ٹی آئی میں. یہ صورتحال، اتنی پولرائزیشن ہم نے ڈیولپ کی ہے. تو یہ پاکستان کا ہم نے بھلا کیا کہ پاکستان کو تباہ کیا ہم نے. ملک صاحب معذرت کے ساتھ، یہ کہ لوگ آپس میں ذہنی طور پر اگر ان کے کوئی سیاسی سوچ میں فرق ہے تو بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مگر اگر یہ کیا جائے کہ جی میں اس جگہ پر بھی چلا جاؤں اور اس جگہ پر میرا دوسرا بھائی چلا جائے، اور اگر وہ جیت گیا تو وہ ہمیں خیال کرے گا، ہم جیت گئے تو وہ خیال کرے گا، یہ چیز غلط ہے. وہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے. مگر سیاسی سوچ رکھنا اور لوگوں میں ایک میاں بیوی بھی ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ مختلف لوگوں کو ووٹ دینے، یہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. مگر اس چیز کے اندر برائی ہے اگر اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے کہ جی آپ ادھر ہو جائیں میں ادھر ہو جاتا ہوں تاکہ جو بھی آیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہولی کھیلیں گے. دیٹ از ایبسلیوٹلی چیٹنگ دی پبلک اینڈ دا لیڈرشپ. سر ایک زمانے میں وہ نون لیگ میں پرویز ملک صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ادھر ہوتے تھے، بہن ان کی پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، اور ملک کیوم صاحب وہ کسی بھی جماعت میں ہو سکتے تھے، مشرف سمیت. بریک قریب آگے ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آصف کرمانی صاحب، الیکشن ہو جائیں گے وقت پہ، کوئی سکون سے سیٹ اپ آئے کہ جو پاکستان کو آگے چلائے، روز کے کھپ کھپ سے پاکستان کو بچا کے آگے لے جائے؟ مطلب اس علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. الیکشن ہونے چاہیے، اکتوبر میں ہو جائیں، نومبر میں ہو جائیں، لیکن اس سے آگے نہیں جانے چاہیے اور ہونے چاہیے. چونکہ پاکستان جو ہے وہ ووٹ کی بنیاد پر بنا تھا، اور یہ ووٹ جو ہے اس کی بہت سینکٹیٹی ہے. تو الیکشن میں لوگوں کو، کئی لوگ سیاسی تھیوری دے دیتے ہیں، راجہ ریاض نے کہیں کہہ دیا، اس سے پھر کھپ شروع ہو گئی. الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے نا. بالکل میں سمجھتا ہوں جی آگے نہیں جانے چاہیے، چونکہ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس میں لوگوں کو جتنی جلد ان کو موقع دیا جائے اپنے منتخب نمائندے چننے کا، اور ایک سٹیبل گورنمنٹ اور ایک سٹیبل گورنمنٹ فار دی نیکسٹ 5 ایئرز آئے، تاکہ وہ پھر آئی ایم ایف سے بھی بات کر لے گی، وہ باقی بھی لینڈنگ جتنے آپ کی آرگنائزیشن ان سے بات کر لے گی. اور ایک اس ملک میں جو ایک غیر یقینی اور افراتفری کی ایک ہجان ہے اس وقت کہ نو بڈی نوز کہ جی 1 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے، وہ غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پرویز آپ کی جماعت کیا کہتی ہے، الیکشن وقت پہ یا دیکھیے کچھ اور؟ جماعت تو یہی کہتی ہے اور سب یہی سمجھتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے، سب سے بڑا سوال ہے، الیکشن آلریڈی چونکہ ڈیلے ہو چکے ہیں، کیا ان حالات میں جب بھی الیکشن کی یہ ڈیٹ اناؤنس کریں اس کے ہونے سے استحکام آئے گا یا مزید اس پولرائزیشن میں اور اس میں اضافہ ہوگا؟ سوال یہ ہے. اور پھر اس وقت کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے حساب سے بات طے ہوگی. مثلاً اب اگر میں 9 مئی کے واقعات میں کوئی بڑا لیڈر پھنس جاتا ہے، پھر اس کی آپ جماعت بار بار کا کیا اشارہ کریں؟ کر رہی ہیں، آپ اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں کہ یا تحریک انصاف یا عمران، ان دونوں میں سے کسی ایک نے تو دیکھیے جانے یہ تو جانا. کچھ نظر آ رہی ہیں نا باتیں. اب ہم بچے تو نہیں ہیں کہ خود بخود اس طریقے سے موب جو ہے وہ بڑھتے گئے اور نمرود کے بچوں نے جا کے آگ لگا دی، قرآن شریفوں کو آگ لگا دی، مسجد کو جو ہے وہ آگ لگا دی، جناح صاحب کے گھر کو آگ لگا دی. یہ کوئی اس طرح سپونٹینیس ہو جاتا ہے؟ 9 مئی آج سے میں پہلے جتنی ہوا جگہ پہ ملٹری کی بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ آٹومیٹک نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے تو ہو ہی نہیں نہیں سکتا. یہ اتنا ایزی کوسچن اور پورے پاکستان میں ملٹری بلڈنگ کو ہٹ کیا گیا، تو اس کے پیچھے کوئی پلان ہوگا. بالکل. وہ اب اس کون لوگ تھے پلان یہ کو مجھے معلوم نہیں ہے. انارتھ کرنا، اس کے تانے بانے جوڑنے کے بعد ہم یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اس پلان کی جو اگلی مناظر تھیں اور جو سوچ تھی وہ کیا تھی. اور آیا اس ماحول میں اگر ایک پارٹی جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، ایک لیڈر آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں؟ یہ بات تو اب دیکھیے، یہ انویسٹیگیشن تو 1-2 دن میں ختم بھی نہیں ہونے والی. اگر کہیں ہوئی فیصلہ تو اب لیڈران کو کرنا ہے کہ اس کے تانے بانے کھولنے چاہیے فار آل ٹائم ٹو کم. یہ پاکستان کے آنے والے جو نسلیں ہیں نا، بچے، ان کو پڑھنا چاہیے کیا ہوا. یہ ہماری ہسٹری کی کتابوں میں اس کی کھل کے آنی چاہیے. اس کا جو بیسٹ فورم ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھے کرمانی صاحب، اس کے اندر ثبوت دیں، تقریریں نہیں ثبوت دیں، اور ثبوت پھر قومی اسمبلی میں لے کے جائیں اور قوم کو بتائیں کہ یہ لوگ تھے. بالکل کوئی ریٹائرڈ تھا، کوئی حاضر سروس تھا، کوئی سیاسی تھا، کوئی غیر سیاسی تھا. پوری تفصیل دیں، پبلک قوم، پوری پاکستانی قوم کو سچ بتائیں. یہ جھوٹ کے بنا پہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مظلوم بن جائیں اور جھوٹ کی بنا پہ روز آپ یوٹیوب پہ ایک وہ کر دیں. قوم کے سامنے آپ حقائق رکھیں، پھر قوم. میں مقصد سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے ہی ہم نے انڈر دا کارپیٹ چیزوں کو کر کے نقصان پہنچایا ہے. یہ بالکل ایک لائیو ہونی چاہیے. جو پروسیڈنگز بھی ہیں، اس کی جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ بھی لائیو ہوں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مجرم ہے، یہ بے گناہ ہے.
اس سے بھی لوگوں کا سسٹم آف جسٹس پر اعتماد بڑھے گا.